السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سرفراز ساگر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پروگرام کھری بات سرفراز ساگر کے ساتھ۔ ناظرین، کراچی شہر کے اندر ایک بڑا بھونچال جو ہے وہ آ چکا ہے، اور بھونچال وہ کس حوالے سے آ رہا ہے؟ وہ بھونچال آ رہا ہے SBCA سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے حوالے سے۔ کراچی شہر کا نقشہ ایک مرتبہ پھر تبدیل کرنے کی پلاننگ مکمل ہو چکی ہے۔ 4 سال قبل جو یہاں پر DG SBCA تھے اسحاق کھوڑو صاحب، انہیں دوبارہ سے لگا دیا گیا ہے، اور SBCA کے DG اسحاق کھوڑو کے بارے میں یہ بات واضح طور پر کلیئر ہے کہ انہوں نے جب بھی اپنی سیٹ سنبھالی ہے، جب بھی انہوں نے چارج سنبھالا ہے، تو کراچی کے اندر بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اور بغیر کسی دباؤ کے شہر کو ویرانہ بنانے کے بعد انہوں نے خوب زیادہ جعلی انداز کے اندر ڈیولپمنٹ کا طریقہ اپنا لیا ہے، اور غیر قانونی تعمیرات پوری کراچی شہر کے اندر بھرپور طریقے سے شروع کر دی گئی ہے، جسے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ آج ہمارے اس حوالے سے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ مہمان ہمارے موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، اور بے باک اور جو نڈر تبصرہ کار ہیں، SK اظہار صاحح۔ کیسے ہیں اظہار بھائی آپ؟ اب اللہ شکر ہے، آپ نے کیسے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بڑا مالک کا بڑا کرم ہے، اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے۔ اظہار صاحب، یہ دیکھیں کہ کراچی شہر کو ایک مرتبہ پھر غیر قانونی تعمیرات کے شکنجے میں لینے کے لیے کہاں جن کا نمبر بھی نہیں تھا، تو ان کو لا کے اسحاق کھوڑو صاحب کو لا کے بٹھا دیا گیا، اور ان سے اب یہ کہہ دیا گیا کہ بس آپ نے جو دل میں آیا اپنا کام کریں، کیونکہ ہماری اطلاعات کے مطابق بہت بڑا بجٹ، بہت بڑا ٹینڈر جو ہے وہ دے کر ان کو یہ واپس سیٹ ملی ہے، کیونکہ جو امیدوار تھے وہ تو موجود تھے اس سے پہلے۔ اگر ہم دیکھیں کراچی شہر کی حالات زار پہ اگر ہم جاتے ہیں، تو کراچی شہر کی حالات زار میں سب سے زیادہ بگاڑ پیدا کرنے والوں میں SBCA اسحاق کھوڑو صاحب ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس بارے میں آپ؟ جی بالکل، آپ نے بھی جو تجزیہ کیا ہے اور انفارمیشن آپ کے پاس ہے، جی میرے پاس اس سے کہیں زیادہ ہے۔ بالکل ہوگی، آپ سینئر ہیں، آپ سینئر تجزیہ کار۔ اسحاق کھوڑو صاحب جو ہیں، ان کا ایک نام ہے، لیکن اچھے کاموں میں نام نہیں ہے۔ نام ضرور ہے لیکن اچھے کاموں میں نام نہیں ہے۔ رشوت کے حوالے سے یہ بے تاج بادشاہ مانے جاتے ہیں، بالکل ڈھکی چھپی بات نہیں ہے یہ صفحہ صاحب۔ اسحاق کھوڑو پچھلے کئی ادوار میں رہ چکے، انہوں نے خوب کمایا، اور جو کرندے تھے نیچے انہوں نے بھی کمائے ان کے ماں پہ، ان کے آشیرواد پہ، اور ان کے سر پہ جو یہ کام کر رہی ہے، ان کے سر پہ کسی کا ہاتھ ہے، وہ بھی مالا مال، سسٹم کو انہوں بھی پہنچا رہے ہیں۔ اسحاق کھوڑو صاحب نیچے بھی دے رہے ہیں، اور اپنے سیٹ پہ برجمان ہے، اس لیے کوئی انہیں ہٹا نہیں سکتا، ہلا نہیں سکتا، کہ سسٹم بنا ہوا ایک ایگریمنٹ، وربل ایک زبانی ایگریمنٹ سائن ہے کہ اسحاق کھوڑو صاحب میں آپ کو جو سیٹ پہ بٹھا رہا ہوں، اس سیٹ کی قیمت یہ ہے۔ جیسے ڈیفرنٹ SHOs کو جو علاقہ کی ذمہ داری دی جاتی ہے SHO صاحب کو، DIG صاحب دیتے ہیں، یہ ان کا اوپر لیول کا لوگ جو منسٹر بیٹھاتے ہیں، وہ یہ کہ بٹھاتے ہیں کہ اس کا ریٹ یہ تم نے یہ ادا کرنی ہے، منتری تم نے یہ پہنچانا ہم نے جی۔ اس کو کراچی کے عوام سے، سندھ کے عوام سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ انارکی سے، بدمزگی سے، لا اینڈ آرڈر کا جو مسئلے مسائل ہو رہے ہیں، امن و امان کا ایشو ہے یا کوئی بھی ایشو ہے، چوری ڈکیتی، اس سے کوئی ایشو نہیں، صرف ان کو پیغام یہ دے گا جسے SHO بنا کے تمہیں بٹھائے سیٹ پہ، اس کی جو بات ہوئی ہے، اس کو جو ڈن ہوئی ہے، اس کا ریٹ یہ ہے، یہ تمہیں پہنچانا کرنا ڈن ہر قیمت پہ۔ جس دن اگر ایسا نہیں ہوگا تو تم اپنی سیٹ پہ نہیں رہو گے، تو SHO سب وہ کام کرتے ہیں اپنا، بالکل ایسا ہی ہے۔ جسٹ اسی طرح سے اسحاق کھوڑو صاحب کو بھی جو ڈیوٹی دی گئی ہے، اور انہوں نے ڈیوٹی لی ہے، بہت باخوشی قبول کیا ہے کہ ہم حلال نہیں حرام کھانے کو ترجیح دیں گے، اور ایک بہت بڑا پیکیج، بہت بڑا بجٹ لیا، پیکیج لیا ہے کہ سر صاحب اپنے اوپر کو کہا کہ بے فکر ہیں آپ نے مجھے جس سسٹم میں بٹھایا ہے انشاءاللہ آپ کو مایوس نہیں کروں گا، بندے کو مایوس کر دوں گا، عوام کو مایوس کر دوں گا، لیکن آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ جو آپ کا کمٹمنٹ ہے میری کہ اتنے پیسے پہنچانے ہیں، اس سے کہیں زیادہ پہنچاؤں گا، بے شک۔ یہ ہے اسحاق کھوڑو۔
اسحاق کھوڑو کے بارے میں یہ بڑی بات ہے یہ کہ ان کے بارے میں جو لوگ ہیں، جو وہ لوگ ہیں جو شہر میں ایک مافیا ہے، ایک ٹولہ ہے جو گھومتا ہے، جو انہوں نے پلاٹ بنانے ہیں، ان کی اجازت نامہ ہو یا نہ ہو بنانی، ان لوگوں میں بڑی خوشی کی لہر دوڑ گئی. یعنی کہ بلڈر مافیا کے اندر ایک بڑی خوشی کی لہر دوڑ چکی ہے کہ چلو جی اب اسحاق کھوڑو صاحب آ گئے، ڈی جی ہمارے آ چکے ہیں، اب ہمیں کام ملے گا، یعنی کہ کام کھلے گا. ابھی جس طرح کام بند کر دیے گئے تھے، کافی حد تک جو ہے کنٹرول کر لیا گیا تھا، ڈیمولیشن ہونا شروع ہو گئے تھے سینٹرل کے اندر، خاص طور پر اگر ہم دیکھیں تو ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر لاتعداد فلیٹ پورشن جو ہیں وہ ڈیمولش کیے. لیکن اب جن کے اس دور میں ڈیمولیشن ہوئی ہے وہ اب جو ہے وہ بڑے خوشحال ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم یہ ساری کور جو ہے نا نکال لیں گے، ساری کسر ہم نکال لیں گے. تو اسحاق صاحب ایک چیز، آپ نے 20 لاکھ 30 لاکھ کا لاس اٹھا لیا، تو اب آپ دوبارہ جب ریٹرن آ رہے ہیں، اب تو جب ریٹرن آ رہے ہیں تو 20-30 لاکھ روپے تو سب سے پہلے تو وہ نکالیں گے نا اپنے، اس کے بعد ہی کوئی اب جی اس کو ریکور کریں گے وہ جو اپنے پیسے میں لگا انویسٹمنٹ، جی ان کی انویسٹمنٹ، جو ان کی اپنی انویسٹمنٹ ہے، ناجائز انویسٹمنٹ کہتے ہیں. بالکل یہ جائز نہیں، جائز نہیں ہے، جائز جو ناجائز انویسٹمنٹ کیے کھوڑو صاحب نے اس کو ریکور پہلے کریں گے، پھر جو کمٹمنٹ اس کو جیب بھریں گے اور آگے پہنچائیں گے. تو انتہائی ہمارے ساتھ لوگ ناظرین میری بات سن لیں گے، اس پہ میری بات کو ایکنالوج کریں گے، اپریشیٹ بھی کریں گے، مجھے میری حوصلہ افزائی بھی کریں گے اور سچ بات کے ساتھ بھی دیں گے. لیکن میں عوام کی ترجمانی کر رہا ہوں، اپنے لیے بات نہیں کر رہا. اس روزے میں، اس رمضان کے مہینے میں، مبارک مہینے میں پیورلی پورے سندھ کی میں بات کر رہا ہوں، پورے پاکستان کی بات کروں، اسپیشلی کراچی سے بلانگ کرتا ہوں. کراچی کے لوگ آج اسحاق کھوڑو صاحب کراچی میں ہیں، نام تو سندھ بلڈنگ کنٹرول وہ سندھ کے، اسپیشل سندھ کراچی جو ایسا سونے کی چڑیا ہے، یہیں زیادہ کام ہوتے ہیں. انٹر سندھ میں کام ایس بی ایس سی کرے ہوتے ہیں، کراچی میں زیادہ ہوتے ہیں. پکی آبادی ہے، ایک شہر ہے، ٹھیک ہے نا، ایک ماڈل شہر ہی ہے، اس لیے یہاں پر انکم زیادہ جنریٹ ہو سکتی ہے. اس لیے میں کراچی کے عوام کو گواہ بنا کے بول رہا ہوں کہ آپ لوگ میری حوصلہ افزائی کریں کہ میں آپ کی ترجمانی کر رہا ہوں اور برائی لے رہا ہوں، رسک لے رہا ہوں بغیر کسی خوف و خطر کے. جس طرح سے ایک سیاسی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کہ جب اقتدار آتی ہے تو ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے مافیا، ان کے چین کے لوگ خوشی کا اظہار کرتے ہیں. بالکل خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ کھانے کمانے والی پارٹی آ گئی، کھانے کمانے والی پارٹی آ گئی. وہ ان کا چیف پوسٹ کا بندہ ہو یا مڈل درمیان کا ہو یا نیچے کا بندہ ہو، ایک چین بنا ہوا، ملازمت لگانی تو پیسے، ٹرانسفر کرانا تو پیسے، پوسٹنگ کرانی تو پیسے، ایس ایچ او لگانا ہے تو پیسے، ایس بی ایس سی کا ڈائریکٹر لگانا تو پیسے. یعنی منہ پہ صرف پیسے ہی پیسے ہیں، پیسوں کے علاوہ عوام کا بھلا، عوام کا بھلا، عوام کا فائدہ، عوام کا فائدہ، یہ نہیں بات ہو رہی ہے. جس کو لا کے بٹھائے سیٹ پہ ان کی، اور جو پارٹی لے کر آئی ہے ان کی اپنا بھلا فائدہ کی بات کر رہے ہیں. اس لیے عوام کی ترجمانی میں کرتے بتا رہا ہوں کہ خدا اسحاق کھوڑو صاحب، آپ اس دل سے ڈرے، اس عذاب سے بچے، اللہ کے عذاب سے ڈرے اور بچے کہ آپ جو کام کر رہے ہو یہ سب کچھ دنیا میں رہ جائے گا، خالی ہاتھ جائے گا. قارون بھی خالی ہاتھ گیا تھا اس دنیا سے، آپ بھی خالی ہاتھ جاؤ گے، میں بھی جاؤں گا، دنیا بھی جائے گی، باس سلامت بھی جائیں گے، صدر پاکستان بھی جائیں گے، وزیر اعظم پاکستان بھی جائیں گے، خانہ کا پیش امام بھی خالی ہاتھ جائیں گے. یہ اور خوف و خدا دل میں رکھنا چاہیے. آپ عوام کے لیے آئے یہاں پر کام کی خدمت کرنے کا، ایس بی سی اے میں، کہ آپ عوام کی خدمت نہیں کر رہے ہو، آپ اپنی اور اپنے حوالیوں کی، اپنے چاہنے والوں کو، آپ کو سیٹ پہ بٹھانے والوں کی خدمت آپ کر رہے ہیں. عوام کی خدمت نہیں کر رہے. جب ہم کبھی ہم سے پوچھتے ہیں یا ہم کسی جو ان سے بات چیت ہوتی ہے یا ان سے کوئی میسج جاتا ہے تو وہ بولتے ہیں میں خدمت تو کر رہا ہوں عوام کی. آپ جا کے جائیں، بلڈروں سے پوچھیں کہ میں نے ان کو کتنی اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ جائیں اور اپنا دسترخوان سجائیں، چھت بنائیں اپنی. کراچی کے ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر اداس صاحب سب سے زیادہ جو غیر قانونی تعمیرات کی جا رہی ہے ڈسٹرکٹ سینٹرل. جی کل بھی میں نے وزٹ کیا ہے. آپ نے وزٹ کیا؟ اسپیشلی کل بھی میں نے وزٹ کیا ناظم آباد کے علاقے میں. ٹھیک ہے، اس علاقے میں ممتاز نہاری بہت مشہور ہے، اس لیے میں ریفرنس حوالہ دے رہا ہوں. کل اس علاقے کے میں نے وزٹ کیا اپنے طور پر، یعنی کہ انلیگل، غیر قانونی طور پر. اللہ اکبر. میں اللہ تبارک تعالیٰ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں، یا اللہ تعالیٰ ایسے کو نیک ہدایت دے یا نیست نابود کر دے جو عوام کے جان سے کھیل رہے ہیں. کہ مارچ کے ڈیبیا دیکھا آپ نے؟ مارچ کے ڈیبیا ایک گراؤنڈ فلور سے انہوں نے 8 فلور بنا دیا ہے، چھوٹی چھوٹی عمارتیں 40 گز پہ، 40 اسکوائر یارڈ، نوٹ 400 اور 200 120. ناظم آباد کی میں بات کر رہا ہوں صفات صاحب. مارچ کی ڈیوت انہوں نے کھڑی کر دی ہے اور وہ کسی ٹائم بھی گر سکتا ہے، حادثات ہو سکتے ہیں، عوام مر سکتی ہے. اور اس کے ساتھ اگر سپوز کرو گے
متاثر ہو سکتے ہیں. ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے. انہوں نے ایس بی آئی والے جو اپنا مال کے ساتھ جو اپنے جو بلڈرس ہیں جو ان کو لوپ میں لیے ہوئے ہیں, سسٹم میں لیا ہوا ہے, ان کو انہوں نے انسٹرکشن دی ہوئی ہے کرو تو منمانی کرو, غیر قانونی تعمیرات کرو. جلیل صدیقی کی ہم نے پہلے بات کی تھی ان سے, اور عمران رضوی جو نازآباد دیکھ رہے ہیں, ان لوگوں نے تو انتہا کر دیا. یہ جا کے چیک کر لے, اور صدر پاکستان بھی چیک کرے, ایس بی آئی کا بس ڈائریکٹر جو ہے ڈی جی وہ بھی جا کے چیک کر سکتے ہیں, ڈی جی رینجر بھی چیک کر سکتے ہیں, آرمی چیف بھی چیک کر سکتے ہیں, وزیر اعظم پاکستان چیک کر سکتے ہیں, گورنر چیک کر سکتے ہیں, این جی اوز کو چیک کر سکتے ہیں, فلاحی ادارہ کام کرنے والے صحافی حضرات بھی وزٹ کر سکتے ہیں کہ کیا جو جرنلسٹ ہیں, جو اینکر پرسن ہیں, جو سینئر تجزیہ اس کے ادار, کیا انہوں نے مبارک میں اتنے جھوٹ و مبالغہ آگاہی سے کام لیا, کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, میں کتنا سچ بولنا کتنا جھوٹ بولنا ہوں, وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی انشاءاللہ ہو جائے. سرفراز صاحب جائے تو کوئی مائے کا لال کوئی جائے تو صحیح, جائے وقوع پہ جا کے بات تو کریں کہ اللہ نیک بندہ یہاں رہنے والا, اللہ کا بندہ رہنے والا, کس طرح بھی حادثہ رہنما ہو سکتا ہے. جانی اور مالی نقصان تو ریکور ہو سکتا ہے, لیکن جانی نقصان ریکور نہیں سکتا. جانی مالی دیکھیں مر جائیں, ہمارا نقصان ہو جائے, لوگ اپنے آپ کو ہارٹ اٹیک ہو جائے, لوگ خودکشیاں کر لیں, ان چیزوں سے ایس بی سی اے کے ڈی جی سمیت ڈائریکٹر سمیت کسی بھی افسر کو کوئی فرق نہیں. اچھا میں جن سربراہان کا نام لیا میں نے مطالبہ کیا, یہ میرا مطالبہ ہے. محترم جناب جنرل عاصم منیر چیف آف جرنل اسٹاف صاحب مطلب ایسے انسانیت کے ناطے بھائی آپ ملک کا باغڈور آپ کا ہاتھ میں الحمدللہ ایک کمانڈ ہے جرائم کو روکنے کے لیے, آپ سے میں پرزور مطالبہ کرتا ہوں مظلوم عوام کے لیے, میں ڈی جی رینجر صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں, میں گورنر سندھ سے مطالبہ کرتا ہوں, میں اعلیٰ اور بالا حکام سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ جا کے اس کی انکوائری کریں اور اس کو کیفی کردار تک پہنچائیں کہ ان کا کردار کیا ہے, اس کردار کو گربان سے پکڑ کر عوام کے سامنے لا کے پھینکیں. بالکل یہ حقیقت ہے. معاشرہ بھی صحیح ہوگا, ادارے بھی صحیح ہوں گے, سسٹم بھی صحیح ہوگا, برائی بھی ختم ہوگا, کرپشن بھی ختم ہوگا, عوام کی بھلا ہوگا. ہماری بدبختی ہے یہ سمجھ لیں, یا ہمارے بیڈ لک ہے کہ اس شہر کے اندر اس شہر کو تو لاوارث بنا دیا گیا. بالکل لاوارث. جب سے ایم کیو ایم نے بیک ہوئی اور ایم کیو ایم کی جو بات جو اصل ایم کیو ایم تھی, تو ابھی تو یہ تو جتنی بھی ہیں یہ تو سب مصنوعی چائنا ایم کیو ایم. اچھا لوگ کہتے ہیں ایک عام بات میں صاحب کی بات کرتے ہوئے, ہم شریف کے لوگ بدماش ہو گئے. جو اس شہر کا کرتا دھرتا تھا, اس شہر کے اس کے ہاتھ میں کنٹرول تھا, دیکھ خرابیاں ہر سطح پہ ہر سیاسی مذہبی پارٹی میں ہے. بالکل ہر خرابی ہر سیاسی مذہبی پارٹی میں ہے, اور پرائیویٹ اور سرکاری آرگنائزیشن میں خرابی تو ہر سطح پہ ہر لیول پر ہے, راستہ کا قیامت تک رہے گا. بالکل رہے گا, یہ تو ختم نہیں ہونے کا ہے, یہ تو جڑ پکڑ لیا ہے. لیکن جو سچ بات ہے, سچ بولی, جتنے جس کے اندر سچائی ہے, جو حق سچ, اتنی بات کرنی چاہیے کہ مر کے اللہ تعالیٰ کو جواب دینی, سب نے جواب دینی ہے. تو جتنا برائی ہے غلط بات ہے اس کی نشاندہی کرے, اور جتنے اچھائی بات ہے اس کو بھی اجاگر کرے. کوئی پارٹی کا ہو, اچھائی اور برائی کا فیصلہ تو جو کرنے والے ہیں وہ تو کر ہی رہے, لیکن ہمارے ایس بی سی اے کے ڈائریکٹرز اور بلڈنگ انسپیکٹرز, اے ڈی اور ایس بی آئی, اور خاص طور پر ان سب کو یہ ایک سائڈ پہ کر کے جو ڈی جی ایس بی سی اے اسحاق کھوڑو صاحب, ان کو بھی سمجھ میں آنی چاہیے یہ باتیں. اور مجھے نہیں لگتا کہ اب ان کو کون سہارا دے گا یا ان کو کون یہاں سے ہٹائے گا. ایک ماں سوائے ایک ہی شخص ہے, وہ اگر انوالومنٹ خود لیتے ہیں, چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب, اگر وہ اس میں انوالومنٹ لیتے ہیں تو شاید کراچی کا نقشہ واپس اپنی جگہ پر آ سکے. ایک شارٹ بریک کی طرف جا رہے ہیں, شارٹ بریک سے واپس آ کے اس کے اظہار صاحب سے مزید ہم ایس بی سی اے کے حوالے سے بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں بڑی بڑی خوشیاں, ان چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں ماما کی پوری دنیا. بچوں کا پیٹ ہے ان کی مٹھی جتنا, بھر تو جاتا ہے مگر غذائیت ادھوری رہ جاتی ہے. اسی لیے پاکستان میں ہر چوتھا بچہ آئرن کی کمی کا شکار ہے. کیا آپ کا بچہ تو نہیں؟ نیسلے سیریلیک میں ہے خالص گندم, چاول اور پھلوں کی خوبیاں, آئرن اور پروبایوٹک کے ساتھ, یعنی وہ اہم اجزاء جن کی آپ کے بچوں کو ضرورت ہے. تو آج نہیں, ابھی اپنے بچے سے شروع کریں تاکہ پاکستان کے ہر ننھے پیٹ کو ملے بڑی غذائیت. نیسلے سیریلیک, ہر پیالے میں غذائیت کا اعتماد.
بریک میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. بریک سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی ایس بی سی اے کے ڈی جی اسحاق کھوڑو کے حوالے سے, اور ان کے علاوہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کے جو ڈائریکٹرز ہیں جلیل صدیقی صاحب, اور نازم آباد جو کو خصوصی طور پہ جو دیکھ رہے ہیں عمران رضوی صاحب, ان کے بارے میں ہماری بات ہو رہی تھی. اگر ہم اوورال بات کرتے ہیں, پورے کراچی کی بات کرتے ہیں, تو پورے کراچی کے اندر اس وقت اسٹیپ بائی اسٹیپ کام شروع ہو چکے ہیں. اسحاق کھوڑو صاحب نے اجازت نامہ دے دیا ہے. یہ اظہار بھائی اجازت نامہ تو دینا بڑا آسان سا کام ہو گیا ہے کہ جی آپ جائیں بھائی, آپ کون سا ڈسٹرکٹ ہے, جی سینٹرل ہے, ٹھیک ہے جی سینٹرل کے اندر یہ آپ اتنے پیسے دے دیں, آپ پورا سسٹم سنبھال لیں. ایسٹ کے الگ 4 5 7 جتنے ہمارے 7 ڈسٹرکٹ ہیں, 7 کے 7 ڈسٹرکٹ کے لوگ الگ الگ ہیں. اچھا چہیتے لاڈلے, یہ ان کی ایک ٹیم پہلے سے مقرر ہوتی ہے جو آتے ہیں جب گراؤنڈ میں, جب ان کے جیسے ڈی جی صاحب آئیں, جب ڈی جی صاحب آتے ہیں تو ڈی جی صاحب اپنی پوری ٹیم تیار کر کے لے کر پہلے سے انہوں نے مائنڈ بنایا ہوا ہوتا ہے کہ اب میں اگر لگوں گا تو میں کس کو کہاں لگاؤں گا, اور جب کس کو کہاں لگائیں گے کس صورت میں تو وہ الگ ہے. لیکن اس سے ہٹ کے اس سے پہلے جو ٹیمیں چل رہی ہوتی ہیں اس میں سے بھی اگر 6 لوگ ایک ٹیم کے اندر 6 افراد چل رہے ہیں تو اس میں سے 2 افراد یہ اچھے والے نکال لیتے تھے جو کماؤ پتر ہے. جس طریقے سے نازم آباد میں نکالے گئے, اور نازم آباد کی تو انتہا یہ ہو چکی ہے کہ وہاں کام بند ہوا ہی نہیں ہے ابھی تک, کام ٹوٹ بھی رہے ہیں. ڈیمولیشن, اچھا ڈیمولیشن کا مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی. ڈیمولیشن کرنے کے لیے آتے ہیں, جب ڈیمولیشن کرتے ہیں تو اوپر وہ ہلکی سی کاسمیٹک کر کے چلے جاتے ہیں اور ان سے پیسے بھی لے لیتے ہیں. یعنی کہ توڑنے کے بھی پیسے لے رہے ہیں, جوڑنے کے بھی پیسے لے رہے ہیں. اور یہ جتنے پلاٹ بن گئے ہیں ہزاروں کی تعداد کے اندر, جب پلاٹ بن جاتے ہیں لوگ رہائشی اس میں اختیار کر لیتے ہیں, تو اس ٹائم ان کو یاد آتا ہے کہ اس کو توڑنا ہے, یہ انلیگل بنا ہوا ہے. جب بن رہا ہوتا ہے, جب مال چل رہا ہوتا ہے, جب کسی کو بھی یاد نہیں آتا. کیا خیال ہے آپ کا؟ جی میں یہی کہوں گا کہ اللہ ان لوگوں کو ایک ہدایت دے, لیکن امید نہیں ہے, بہت مشکل ہے. اللہ تعالیٰ فرما دیا قرآن میں کہ ان اللہ علی قلوبہم, ان اللہ علی قلوبہم, کہ جس کے قلب میں نے مہر لگا دی ہے, دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتا, صاف نہیں کر سکتی. ان اللہ علی قلوبہم, دل میں مہر لگا دیا ہے کہ تم لوگ نالتی لوگ ہیں, جہنمی لوگ ہیں, اس لیے میں نے جہنم بنایا. اللہ فرما رہا ہے, اس لیے میں ایسی باتیں کر رہا ہوں, کوٹ کر رہا ہوں, قرآن کے حوالہ دے رہا ہوں, ریفرنس کر رہا ہوں, کوٹ دے کر رہا ہوں کہ رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ ہے سرفراز صاحب. بے شک بے شک. لیکن میں یہ آپ کو چیلنج کر رہا ہوں, یہ میں دعویٰ بھی کر رہا ہوں کہ ایس بی سی اے کے لوگ رمضان ان کے نزدیک کوئی حیثیت نعوذ باللہ, کوئی اہمیت نہیں, ٹھیک ہے, صرف پیسے سے مطلب سیٹ میں آتے ہیں, وہ ہے سو کر اٹھ کے آتے ہیں, ان کے ٹیبل پہ ان کے پیسے پہنچے ہوتے ہیں. جیسے انکم ٹیکس میں بھی میں انکلوڈ کر رہا ہوں, انکم ٹیکس میں بھی سسٹم بنا ہوا ہے زون سسٹم میں, کہ صاحب آئے نا ایک ٹیم بنی ہوئی ہے کہ میں جس دن چھٹی کر جاؤں, نہ ہوں کوئی ذاتی یا آفیشلی کو پرابلم ہے نہ ہو سیٹ پہ, تو میرے حصے کا پیسے یعنی رشوت, پیسے سے مطلب رزق کا حلال نہیں, رزق کا حرام, رزق کے حلال کا جو میرے حصے کا ہے وہ میرے راز پہ ہونی چاہیے, میرے قوم میں پہنچ جانی چاہیے, یا جس کو نے بھیجا اس کے پاس پہنچ جانا چاہیے. سسٹم بنا میں آؤں یا نہیں آؤں, یہ ان کے آپس کے بندر بات ہے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ میں جس کے قلب پہ مہر لگا دوں اس کو کوئی صاف نہیں کر سکتا, اور جس کو میں صاف کرتا ہوں اس کو مہر نہیں لگا سکتا, نہیں لگا سکتا. بے شک. اسی طرح سے جتنے خرابیاں ہو رہی ہیں اور جو اجازت نامہ دیا ہے ان کو کہتے ہیں آپس میں نکاح نامہ. جیسے ایک لڑکی اور عورت کا مرد کا نکاح ہوتا ہے تو نکاح نامہ جاری ہوتا ہے نا, بالکل ظاہری بات ہے. ایک ایسا معاہدہ ہو گیا دینی مطابق کہ شرعی کیا ہو گئے, وہ میاں اور بیوی ہو گئے, زوجہ ہو گئے, ان کے لیے زوجیت میں آ گئے, اور ان کے لیے شوہر ہو گئے, اجازت خدا ہو گئے. اسی طرح جو اجازت نامہ دیتے ہیں ان کا ایک نکاح ہو جاتا ہے. سسٹم کا ایک نکاح بنا لیا کہ جو میں تجھے ریٹرن میں نکاح نامہ دے رہا ہوں یا زبانی دے رہا ہوں, تجھے اجازت نامہ دے رہا ہوں, اس اجازت نامہ خلاف ورزی کیا تو نکاح ٹوٹ جائے گا. نکاح یہی وتیرہ یہاں بنا, یہی وتیرہ بنا لیا ہے. یہی وتیرہ کھوڑو صاحب سے پہلے بھی ہوتے. ایس بی اے میں کوئی فرشتہ نہیں آیا, ہم نے نہیں دیکھا. ایس بی اے میں کوئی ایماندار نہیں آیا. ان کی انکوائری کی جائے تو میں مطالبہ کروں گا ایف بی آر والے سے, میں مطالبہ کروں گا آج کے تبسط سے سرفراز صاحب اپنا انکم ٹیکس والے سے, میں مطالبہ کروں گا نیب سے, میں مطالبہ کروں گا اعلیٰ بالا حکام سے کہ جو ڈی جی صاحب کو جو بیک گراؤنڈ اٹھا کے دیکھے, پیچھے اٹھا کے دیکھے کہ کیا میں یہ ماں کا پیٹ
से जो आए थे, क्या मुंह में सोने का चमचा लेकर आए थे? नहीं, जद्दी गरीब पुश्ती गुरबा थे। अमीर, जद्दी आज ये पुश्ती पैसा अमीर कहाँ से नहीं आया? थे। इनका पास अरबों खरबों रुपया कहाँ से आ से गए? आया? और बिलियन ममालिक पैसा कैसे जा रहे हैं? इनकी हैसियत, इनकी अहमियत क्या थी? ये चप्पल पहनते थे, जूते पहनते थे, कितने खाते पीते घर थे, इनके खानदान के लोग, इनको पड़ोसी दोस्त अब आप सब जानते हैं। बेशक। आज इतना अरबपति खरबपति कैसे बन कैसे बन गए? इस गए? SBCA के हवाले से बने, जो सिंध- नाजायज हराम का पैसा सिंध कमा बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कि ये तो डीजी हैं, ये तो एक माई बाप है, समझ लेना। ये पूरे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के पूरे डीजी हैं, डीजी डायरेक्टर शाह सफेद का मालिक है डीजी, पूरे सिंध SBCA। का, हाँ पूरे सिंध के। आप बिल्डिंग इंस्पेक्टर, आप बिल्डिंग इंस्पेक्टर नॉर्मल सा, छोटा। नॉर्मल सा, जो उसको देख लें आप। उसको देख लें, उसकी शान जिंदगी। 80 लाख रुपए की वो गाड़ियां लेकर घूम रहे हैं जी। 30,000 परचेज सैलरी कर नहीं रहे है, हैं, जबकि 30,000 हाँ, सैलरी नहीं है, 30, 40,000 सैलरी नहीं है, 55,000 को सैलरी नहीं है, लेकिन महीने का 55 लाख इनकम है। इनकम। नाजायज इनकम, नाजायज। रिश्वत, हराम। इनको क्यों इस नहीं- कराची का आवाम इनको का क्यों नहीं पूछ रहा कोई? इनको कोई नहीं पूछ रहा, इसलिए नहीं पूछ रहा वो कि आंख में उन्होंने बेहयाई का पट्टी बांधा हुआ है, बेशर्मी का पट्टी आंख में बांधा हुआ है, उसको कुछ दिख नहीं रहा पैसे का आगे। वैसे क्या आगे? जैसे एक शराबी, इसलिए दीन इस्लाम में बाबर में दीन इस्लाम को इसमें बीच में इसलिए लाऊंगा कि रमज़ान हमारे मुबारक। अने रमज़ान मुबारक पर हम सब कहते हैं कि हम लोग मुसलमान हैं, कलमा गो हैं, कलमा पढ़े हैं, नबी की उम्मत है, वो नबी की उम्मतों में से जी। हैं, अशरफुल मखलूक़ात है। ये सब लोग कहते हैं ना भाई वो डीजी साहब बिल्कुल। हो, SBCA का एक आम उसको क्या कहते हैं चपरासी हो, हाँ। वो भी मुसलमान है, वो भी अल्लाह का बंदा है। हाँ। हर आदमी हवाला देता है कि मैं मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह, मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, मैं रोज़ा रखता हूँ, मैं कलमा गो हूँ, मैं नबी की उम्मत में से हूँ, मैं फला हूँ, मैं चिला हूँ। तो इसलिए मैं हवाला दे रहा हूँ, रेफरेंस कोर्ट में कर रहा हूँ। मैं क्या कह रहा था आपको अभी? आप जो छोटे चपरासी से लेकर बड़े की बात कर रहे हैं ना, जो जिस तरह आपने भी बताया कि 30,000 रुपये सैलरी नहीं है, 55 सैलरी नहीं है, सैलरी वो है। महाना 55 लाख रुपए की उसकी आमदनी है। जी 55,000 अरे सर, मैंने अपनी 55 लाख उसका बंदा पार्ट में हिस्से आते हैं। मैंने अपनी सहाफती दुनिया में अपनी लाइफ के अंदर मैंने देखा कि 2 बद्दी की चप्पल पर एक शख्स यहाँ आके बिल्डिंग इंस्पेक्टर लगता है अंदरूनी सिंध से, और जब वहाँ पे उसकी वो हालत, उस बिल्डिंग इंस्पेक्टर की वो हालत होती है कि उसके घर वाले भी उसको लाते घूसे मार के बोलते हैं कि गरक हो जाओ यहाँ से, तुम किसी काम की नहीं है, काम चोर हो, निकम्मे हो, जाओ काम करो, घर में खाने को नहीं है, भूख से बच्चे मर रहे हैं, मेहमान आएंगे आज। और ये मैं वो बात बता रहा हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो चीज़। और वो कराची आ जाते हैं और कराची आके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत करते हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत करने के बाद उनको बाइज़्ज़त तौर पर बिल्डिंग इंस्पेक्टर की नौकरी दे दी जाती है। बाइज़्ज़त तरीके से। इस बिहाफ बाइज़्ज़त तरीके से दी बाइज़्ज़त जाती है। तरीके से इस बिहाफ दी जाती है कि आपको 3 महीने का आपके पास टाइम है, आपने ये इसका आपका बिल्डिंग इंस्पेक्टर का ये 50 लाख रुपए का बजट है, आप इसमें ये 3 महीने के अंदर आपने पूरे करके हमें देना है। यानी कि जो भी वो उनको लगवा टारगेट है, बजट नहीं क्या, टारगेट है कि एक टारगेट दिया हुआ है। 50 वो 50 लाख रुपए का टारगेट बगैर पैसों के तो वो लग गया, क्योंकि उसके घर में खाने को नहीं था, वो यहाँ के बजट क्या देता क्या पैसा। देता? तो वो 3 महीने के अंदर 50 लाख रुपए का उसको ऑर्डर दिए जाते हैं कि 50 लाख रुपए आपने जमा करके हमें देना है। वो 50 लाख रुपए 1.5 महीने में दे देते हैं। आपको कुछ नहीं बता सकता, आपके सर पर हाथ है, आपके कंधे पे हाथ है, हाँ, आपका पूरा हम आपके बदन साथ पे, पूरा बैठे बॉडी हुए। पे मेरा हाथ है। बिल्कुल, हम आपके ठीक है? साथ है, किसी चीज की टेंशन हाँ। नहीं है। अखबार वाले खबरें लगाएं, NGOs वाले दरखास्त लगाएं, SHO, टेंशन IG, नहीं DIG है। कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा कुछ भी आपका, दुनिया की कोई ताकत नहीं बिगाड़ सकेगी। इधर मैं बैठा हुआ हूँ, तुम्हारे बिल्कुल। सर पर, पूरे बदन पर, पूरा पीठ पे मैं तुम्हारा बैठा हुआ बैठा हुआ हूँ, हूँ। ठीक है ना? गिद्ध बनकर, गिद्ध बनकर। बिल्कुल। गिद्ध मुर्दा का गोश्त खाती है ना? अभी उनकी अगर अब गिद्ध हम गिद्ध उनकी- गिद्ध देखा ना आपने? 2-3 साल के गिद्ध बाद मुर्दा का गोश्त खाती है, ये मुर्दा का गोश्त खा रहे हैं। बिल्कुल खा रहे हैं। 2-3 साल के बाद जब हम उनकी पोजीशन देख रहे हैं, तो 2-3 साल के बाद 80 लाख रुपए की गाड़ी उनके नीचे, और तकरीबन 2-2-2.5 लाख रुपए के मोबाइल, 2 मोबाइल उनके हाथों में, और वो मोबाइल जो उनको भी चलाना नहीं आते। यानी कि मोबाइल तो ले लिए उन्होंने, लेकिन उनको उनके फंक्शन का पता ही नहीं है उनको, क्योंकि इतनी तालीम नहीं है उनके पास। उनको कम तालीम की वजह से बिल्डिंग इंस्पेक्टर का वो दिया गया, वरना वो डायरेक्टर DG सही करेंगे। इनका SBCA असाजात चेक किया जाए गोशवारे में। हाँ। इनकम टैक्स का गोशवारा तो असाजात में लिखते नहीं है ये लोग। हाँ। मैं तो फिर दोबारा रिपीट करूँगा, गारंटी से। आला और बाला हुक्काम से मुझे पता है कि मुतालबा करना बेकार जाएगा, बेकार रह जाएगा, जी, जी। कि सिस्टम सब रचे बसे हुए हैं। वो आजम पाकिस्तान से मुतालबा करे, एजाज साहब, वो ये मैं कहेंगे- गारंटी से ये बात गारंटी से बोल रहा हूँ आपको कि अगर SBCA के जो इंटीरियर सिंध से भर्ती होकर आए हैं बिल्डिंग इंस्पेक्टर, आप अगर उनकी इंक्वायरी करें तो उनमें से
آدھے سے زیادہ پچھلے دور کے اپنے دور کے ڈاڑیل بھی نکلیں گے، یعنی کہ ڈاکو بھی نکلیں گے. صحیح ہے. یہ میں آپ کو بالکل 100% آپ سے بات کر رہا ہوں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جتنے بھی بلڈنگ انسپیکٹر ہیں جو بھرتی اوپر تو آ گئے ہیں لیکن ان کو بائیلاز کا پتہ ہی نہیں. ایک تھوڑی سا آپ کو میں اضافہ کر دوں، یہ بلڈنگ انسپیکٹر کہلاتے ہیں نا، علاقہ کے انسپیکٹر. یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں پولیس انسپیکٹر. ہاں یہ پولیس انسپیکٹر سمجھ جاتے ہیں اپنے آپ کو، تھانے کا پولیس انسپیکٹر. کہ بھائی کماؤ، ناجائز راز اتنا کما سکتے ہو شارٹ ٹائم میں کما لو، اور 20 بچوں کا ماں بہن کے پیٹ میں حرام ڈال دو، جہنمی بنا دو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ بلڈنگ انسپیکٹر کہہ رہے ہیں کہ اپنے حرام کما کر اپنے 20 بچوں کو ماں بہن کا پیٹ میں ڈال کے ان کو جنتی نہیں بناؤ، وہ جہنمی بناؤ. جو اولاد، جو ماں کا اولاد، جو جس بیوی کا شوہر، جس بچوں کا باپ اپنے گھر والوں کو خود جہنمی بنا رہا ہے، جہنمی بنا رہا ہے، تو پھر اس کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. لہٰذا اس پیغام کو اگر سنا جائے، ڈائریکٹر صاحب سن رہے ہوں گے اور سنیں تو اس بات پر غور کیجئے گا. ایکشن لینے کے بجائے آپ سے ایکشن سے کوئی نہیں ڈرتا. اللہ تعالیٰ کے پاس ایکشن ہے، ایکشن کا ریئیکشن اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. ڈی جی صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ جتنے بھی اڑی چوٹی کے زور لگا لیں، ٹھیک ہے نا، کل نفس ذائقۃ الموت، آپ نے بھی موت کا مزہ چکنا ہے، مجھے بھی چکنا ہے، ارباب اختیار کا بھی چکنا ہے، سب کو موت کو چکنا، مر کے تو واپس جانا ہے. لیکن اتنا خیال رکھیے گا کہ ٹیٹ فور ٹیٹ مکفات عمل، عدل کا بدلہ دنیا میں بھی ہو جاتا ہے. کوئی اپاہج ہو جاتا ہے، کوئی برین ہیمریج ہو جاتا ہے، کوئی ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، کوئی معذور ہو جاتا ہے، کوئی کسی کی زبان بند ہو جاتی ہے. آہیں بددعائی لینا سب بند کر دیں اور غلط کام سے پرہیز کریں، اللہ سے توبہ کریں، عوام کی خدمت کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا مال دولت میں عزت میں بھی اضافہ ہوگا انشاءاللہ. بالکل اللہ سے توبہ کریں اور یہ ان چیزوں کا خیال رکھیں جو آپ نہیں رکھ سکتے. ہم سمجھتے ہیں اس چیز کو کیونکہ آپ کے ذہن میں صرف اور صرف کراچی آپ نے اس کو مائی باپ بنا لیا ہے. کراچی کو لوٹنے کا، اس کو کھانے کا آپ لوگوں کا مکمل ایک سیٹ اپ بیٹھ چکا ہے. آپ نے یہ ذہن بنا لیا ہے کراچی شہر سے جتنا نوچ سکتے ہیں نوچ لیں. جس طریقے سے ہماری جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ پاکستان کو نوچ کر کھا رہی ہیں، اسی طریقے سے آپ لوگوں نے کراچی کو خاص طور پر، کیونکہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا نام تو ابھی جو ہے وہ سندھ بلڈنگ، ورنہ یہ کراچی بلڈنگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی تھا جو کہ کراچی کے اندر محدود تھی. لیکن اب اس کو سندھ بلڈنگ کر دیا، انٹیریل سندھ میں اس کی وسیع کر دیا اس کو، اس پیداگیری کو کہ آپ نے پورے سندھ میں پیداگیری کریں. پہلے خالی کراچی میں کرتے تھے، اب انٹیریل سندھ بھی جو ہیں وہ پہنچ گئے ہیں اور وہاں بھی انہوں نے ایک ایسا جال بچھا دیا ہے کہ ان کے لگے بندے ان کے مہینہ ان کے گھروں پر پہنچ رہا ہے. تو اب کراچی کے اندر ہمارے اسحاق کھوڑو صاحب آئے ہیں ڈی جی ایس بی سی اے، تو ان سے ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں ہم آپ سے کھوڑو صاحب، کیونکہ آپ تو سنتے نہیں ہیں کسی کی، آپ کو صرف فکر ہے. اب جو فکر ہے وہ اس 80 کروڑ روپے کی جو بجٹ آیا ہے، جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ اتنا بجٹ جو اتنا ٹینڈر جو ہے وہ جمع کرایا گیا ہے، تب جا کے آپ کو یہ سیٹ ملی ہے. اور جب آپ کو یہ سیٹ مل ہی گئی ہے تو خدا را اس سیٹ کو آپ صحیح طریقے سے استعمال کریں. اس کے حقوق اور اس کی طاقت، اس کو اگر آپ صحیح طریقے سے استعمال کریں تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا، بہت کچھ ملے گا. اس میں بھی آپ کو اگر آپ لوگوں کی دعائیں لیں، بددعائیں نہ لیں. اب آپ بلڈنگ انسپیکٹر یا اسسٹنٹ ڈائریکٹر یا ڈپٹی ڈائریکٹر یا آپ کا ڈائریکٹر، ان کی اگر آپ سن رہے ہیں اور خالی انہی کی سن رہے ہیں تو یوں سمجھ لیں کہ آپ حاکم تو ہیں لیکن اچھے جج نہیں ہیں. ان دعاؤں کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ جیسے لوگوں کو نصیحت دے، اور آپ جیسے جتنے بھی اداروں کے اندر لوگ شامل ہیں جو صرف اور صرف پیسے کو جنہوں نے اپنا ایمان بنا رکھا ہے، آپ ان لوگوں کے لیے ہماری یہی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کے خلاف جو حقیقت پر مبنی بات ہے، جو کھری بات ہے، وہ ہم کھری بات ان کے خلاف کرتے رہیں. حالانکہ
میں ابھی ادار صاحب کو یہی کہہ رہا تھا کہ ادار صاحب ایسا نہ ہو، جب آف دا کیمرہ آف ہوا تو میں نے آپ سے کیا کہا تھا، میں نے کہا ادار صاحب ایسا نہ ہو کوئی پھینک دے ہم لوگوں کو تو مارے بھی جا سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت بڑی مافیا ہے جس کے خلاف ہم کام کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں. یہ ایک جہاد ہے. کس کے لیے؟ عوام کے لیے کر رہے ہیں. جی بالکل، پبلک کے لیے کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے کر رہے ہیں ہم اس جہاد کو، اور انشاءاللہ اس جہاد کو ہم جب تک ہمارے اندر سانس ہے، جب تک ہماری زندگی ہے، یہ جہاد ہم کرتے رہیں گے. سرفراز ساگر اور ہمارے مہمان اس کے اظہار کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.